اس انداز میں بنا ہوا ہے تو کیا کیا جائے بھائی. اس لیے اس سال ہم نے بالکل کھمبے کو پریشان نہیں کیا ہے. کھمبا اپنی جگہ ہے، وہ پلر اپنی جگہ ہے، اس لیے ہم نے ڈوری کا سہارا لے کر کے ہی تقریر کر رہے ہیں تاکہ ادھر بھی گھوم لیں ادھر بھی گھوم لیں. ابھی تک آپ سمجھے نہیں ہوں گے کہ میں اس کو لے کے کیوں تقریر کر رہا تھا. آپ نے سوال بھی کیا تھا مجھ سے، آنا وجہ میں نے آپ کو بتا دیا. ایک مرتبہ ذرا کہیں یا رسول اللہ، ایک بار اور ذرا بولیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو توجہ آپ میری باتوں پر دیجیے. اس کے بعد میں آپ کو 2-3 شعر سناؤں گا، ترنم میں نہیں تحت میں سناؤں گا، ٹھیک ہے؟ اب آپ سنیے. سب کے روکنے پر حسین رکے نہیں. کیوں نہیں رکے؟ اسی جگہ پر جا کر کے قافلے ٹھار گئے، اسی جگہ پر پہنچ کر خیمے نصب ہو گئے، اسی جگہ پر پہنچ کر کجاوے اتر گئے، اسی جگہ پر جا کر کے امام حسین اذانیں پڑھنے لگے، نمازیں پڑھنے لگے، قرآن کی تلاوتیں کرنے لگے. اسی جگہ پر، اس سے آگے نہیں گئے، دائیں بائیں نہیں گئے، اسی جگہ پر آ کے ٹھہر گئے. اس جگہ پر آ کر اس لیے ٹھہر گئے کیونکہ اسی جگہ کا انتخاب اللہ نے حسین کے لیے کر دیا تھا. اسی جگہ کا انتخاب اللہ نے حسین کے لیے کر دیا تھا. اب وہ حدیث بھی آپ یاد رکھیے گا جو میں نے آپ کو سنائی تھی کہ مقتل حسین کی مٹی لے کر پانی برسانے والا فرشتہ سرکار کی بارگاہ میں آیا تھا. اجازت اللہ سے لی تھی، رب نے اجازت دے دی، آیا. آ کر کے مٹی اٹھائی، اٹھا کر حضور کو دے دی. سرکار نے سونگا، حضور نے ام سلمہ کو دے دی اور ام سلمہ سے فرمایا تھا جس وقت میں میرا بیٹا میرا نواسا حسین شہید ہو جائے گا خود بخود یہ مٹی لال ہو جائے گی، رنگین ہو جائے گی، یعنی کہ خون کی طرح بن جائے گی. ٹھیک ہے؟ اب آپ ٹھیک ہے، اب سنو. آپ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ، مکہ سے سفر کر رہے ہیں کوفہ کے لیے، لیکن کوفہ نہیں پہنچے، کربلا میں آ گئے. کیوں آ گئے؟ اب وہ بات سنیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں اس لیے آ گئے کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے جس انسان کی موت، جس انسان کا انتقال ہونا، جس انسان کے جسم سے روح کا نکلنا کسی شہر کے کسی خطے میں لکھا ہو، کسی خطے میں لکھا ہو، کسی علاقے میں کسی شہر میں لکھا ہو، وہ انسان پورا علاقہ، پوری بستی، پورا گاؤں، طاقتور لوگ روکنے کی کوشش کریں، وہ شخص اپنے انتقال کی جگہ پر پہنچ جائے گا کسی بہانے سے. دیکھو یہاں سے بھی نہیں لے گئے، وہ مار کو مارے گا، باکس کی وجہ سے مارے گا. بات میری سمجھ لی آپ نے؟ اللہ رب العزت نے جس جگہ پر انسان کی موت لکھ دی ہے، کسی نہ کسی بہانے سے وہ شخص اسی مقام پر پہنچ جائے. یہ جو کربلا کی زمین پر شہادتیں ہوئی ہیں، ان کی شہادتوں کو اللہ نے پہلے سے ہی لکھ دیا تھا. جگہ کا بھی انتخاب کر دیا تھا کہ کربل جگہ ہے، کربلا ہے، کرب و بلا ہے. اسی مقام پر، اسی چٹیل میدان میں، اسی زمین پر یہ 72 نفوس قدسیہ جام شہادت نوش کریں گے. اور حضرت امام مسلم اور آپ کے دونوں شہزادوں کے لیے جو شہادت گاہ اللہ نے لکھی وہ کوفہ کی زمین لکھی. توجہ دیجئے گا، کوفہ میں کربلا میں بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے؟ اب آپ یہاں سے آئیے گا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر پہنچ گئے جس مقام پر امام حسین کو شہادت کا جام پینا تھا.
اب ذرا دل لگا کر کے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ایک مرتبہ سارا مجمع ذرا تڑپ کر کے کہہ دے یا حسین یا حسین۔ اب ایک شعر آپ تحت میں سنیں، حسین جن کے دلوں میں قیام کرتے ہیں، قیام کا مطلب ہوتا ہے رہنا، حسین جن کے دلوں میں قیام کرتے ہیں، حسین جن کے دلوں میں قیام کرتے ہیں، وہ آنسوؤں کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ حسین جن کے دلوں میں قیام کرتے ہیں، وہ آنسوؤں کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ میں جب بھی لکھتا ہوں نام حسین کاغذ پر، میں جب بھی لکھتا ہوں نام حسین کاغذ پر، میں جب بھی لکھتا ہوں نام حسین کاغذ پر، میرے قلم کو فرشتے سلام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک نام حسین کاغذ پر، میں جب بھی لکھتا ہوں نام حسین کاغذ پر، میرے قلم کو فرشتے سلام کرتے ہیں، میرے قلم کو فرشتے سلام کرتے ہیں۔ اگر اجازت ہو تو ایک بار اور آپ کو یہ شعر میں سلام دین دیجیے، دل لگا کر ذرا محبتوں کے ساتھ ایک مرتبہ بولے یا حسین یا حسین، اور ذرا طرف کر بولو محبتوں کے ساتھ یا حسین یا حسین۔ پھر سے سنو یہ شعر، حسین جن کے دلوں میں قیام کرتے ہیں، حسین جن کے دلوں میں قیام کرتے ہیں، وہ آنسوؤں کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ حسین جن کے دلوں میں قیام کرتے ہیں، وہ آنسوؤں کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ میں جب بھی لکھتا ہوں نام حسین کاغذ پر، میں جب بھی لکھتا ہوں نام حسین کاغذ پر، میرے قلم کو فرشتے سلام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں جب بھی لکھتا ہوں نام حسین کاغذ پر، میں جب بھی لکھتا ہوں نام حسین کاغذ پر، میرے قلم کو فرشتے سلام کرتے ہیں، میرے قلم کو فرشتے سلام کرتے ہیں، میرے قلم کو فرشتے سلام کرتے ہیں۔ حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں، زمانہ سویا تھا اس کو جگا کے سوئے ہیں۔ بدن حسین کا ہے فاطمہ کی چادر ہے، بدن حسین کا ہے فاطمہ کی چادر ہے، زمین کو عرش معلیٰ بنا کے سوئے ہیں۔ بدن حسین کا ہے فاطمہ کی چادر ہے، زمین کو عرش معلیٰ بنا کے سوئے ہیں۔ سرکار کے دونوں ہیں نین، آدھے حسن آدھے حسین۔ تقریر تو میں کروں گا، آپ کہیں تو میں پوری رات کر سکتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں ترنم میں اگر کام نہیں چل رہا ہے تو تحت میں ہی کام چلا لیں۔ ہاں، سرکار کے دونوں ہیں نین، آدھے حسن حسین کا نام لو زبان میں مٹھاس پیدا ہو۔ بے شک سرکار کے دونوں ہیں نین، آدھے حسن آدھے حسین۔ آگے کا آپ کو بولنا، عمران بھائی بالکل خاموش نہ بیٹھے میرے بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، نمازی آدمی ہو، ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں دل خوش ہوتا ہے۔ سرکار کے دونوں ہیں نین، آدھے حسن، ابھی کچھ لوگ نہیں بولے، سرکار کے دونوں ہیں نین، آدھے حسن، بی فاطمہ کے دل کے چین، آدھے حسن۔ سرکار کے دونوں ہیں نین، آدھے حسن آدھے حسین، بی فاطمہ کے دل کے چین، آدھے حسن آدھے حسین۔ اب کیوں رہے گرنے کا ڈر، پکڑے ہوئے ہیں بیٹھ کر
اب کیوں رہے گرنے کا ڈر پکڑے ہوئے ہیں بیٹھ کر، اب کیوں رہے گرنے کا ڈر پکڑے ہوئے ہیں بیٹھ کر، گیسوئے شاہ مشرقین آدھے حسن آدھے حسین، اب کیوں رہے گرنے کا ڈر، اب کیوں رہے گرنے کا ڈر پکڑے ہوئے ہیں بیٹھ کر، گیسوئے شاہ مشرقین آدھے حسن آدھے حسن آدھے حسن آدھے حسن آدھے حسن، अंडा लग गया और एक रह गया। اب لگ رہا ہے کہ ہاں 1-2 گھنٹہ تبدیل ہو جائے کیونکہ بالکل اسی کے پاس میں منور بھائی دل لگا کر ذرا محبتوں کے ساتھ اب کہیں یا حسین، اب یہاں سے ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے اور وہ بات یاد رکھیے گا جو ابھی ہم نے کہی تھی، انسان کی موت جس علاقے میں، جس زمین میں، جس شہر میں اللہ نے نوٹ کر دیے لکھ دی ہے، انسان وہیں پہنچ جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس پر بہت سارے واقعات ہیں مگر سنانا بالکل ابھی قید میں ہے، بندش میں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم کو وہ سنانا ہے جو سنانے کی اس وقت ضرورت ہے۔ اب توجہ دیجئے گا، محرم شریف کا مہینہ، 9 تاریخ، خیمے کے باہر حسین، یزیدیوں کا لشکر، ٹاپو کی آوازیں سیدہ زینب نے سنا، پردے کی حالت میں باہر آ گئی، پردے کی حالت میں باہر آئی، کہاں آئی؟ بالکل کونے پہ آ گئی، ایسا نہیں ہے کہ میدان میں آ گئی، نہیں، پردے کی حالت میں ہے، تھوڑا سا باہر آئی، کیوں؟ کیونکہ حسین کو آواز دینی تھی، آواز لگائی، بھائی حسین بیدار ہو، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی لشکر آ رہا ہے، امام حسین بیدار ہو۔ حسین بیدار ہوئے، حضرت عباس کو بلایا، فرمایا عباس جاؤ، عباس گئے، لشکر کو آتے دیکھا، کیوں آ رہے ہو؟ جنگ کرنے آ رہے ہیں۔ حضرت عباس نے آ کر کے حسین سے کہا، امام حسین نے فرمایا ان سے کہو آج اور رک جاؤ، ایک رات اور رک جاؤ، کل ہے 10 محرم، کل ہے یوم عاشورہ، کل 10 محرم ہے، یوم عاشورہ بھی ہے، ان سے کہو لڑنا ہے تو ایک رات اور انتظار کر لیں، جنگ کرنا ہے تو ایک رات اور ٹھہر جائیں، اگر میدان میں اترنا ہے اپنی فوج لے کر کے تو تھوڑا سا اور انتظار کر لیں، حسین کل تم سے جنگ کرے گا، کل تم سے لڑائی کرے گا۔ سمجھو، رات کا سناٹا آ گیا، خیمے کے اندر اندھیرا ہے، میرے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیمے کے اندر رات کے سناٹے میں اپنے اہل بیت کو، اپنے بھانجوں کو، بھتیجوں کو، اپنے شہزادوں کو بلاتے ہیں، بھائیوں کو بلاتے ہیں، جانشاروں کو بلاتے ہیں، حسین رات کا سناٹا ہے، یاد رکھیے گا، عاشورہ کی رات ہے، رات حسین نے بلایا، بلانے کے بعد میں میرے آقا حسین نے فرمایا دیکھو عاشورہ کی رات، کل 10 محرم ہے، جمعہ کا دن ہے، رات کا سناٹا ہے، ہمارے خیمے میں اندھیرا ہے، رات کی تاریکیوں میں جو بھی ہمارے خیمے سے باہر جا کر اپنی جان بچانا چاہتا ہے وہ ہمارا ساتھ چھوڑ دے اور اپنی جان کی حفاظت کر لے، جسے اپنی بیوی سے پیار ہو، بچوں سے پیار ہو، خاندان سے پیار ہو، وہ رات کی تاریکیوں میں، رات کے سناٹے میں یہاں سے چلا جائے،
حسین ذرہ برابر کسی کے اس عمل سے خفا نہیں ہوگا. میری طرف سے تمہارے لیے اجازت ہے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. کربلا کی زمین ہے، خیمہ اہل بیت اطہار ہے، حسین کی یہ پکار ہے. جو بھی رات کے سناٹے میں، رات کی تاریکیوں میں جانا چاہتا ہے چلا جائے. جیسے ہی میرے حسین نے اتنا فرمایا تھا، جانتے ہو سب سے پہلے آگے آئے حضرت عباس علمدار. سبحان اللہ سبحان اللہ بولو ذرا پکار کے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے پہلے آ گئے حضرت عباس. قریب آئے، کہنے لگے آقا حسین یہ جان تمہارے ہی نام کا صدقہ ہے. ایسے حال میں ہم تمہیں چھوڑ کر ہرگز نہیں جائیں گے. کل اگر میدان محشر میں نانا مصطفیٰ نے اگر ہم سے سوال کر لیا، کربلا کی زمین پر میرے بیٹے حسین کو تنہا چھوڑ کر کے چلے گئے تھے، اس جرم و خطا کی کیا اس جرم و خطا کا کیا جواب ہم دیں گے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں میدان محشر میں اگر سرکار نے ہم سے پوچھ لیا، حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اتنا کہا ہے، اللہ اکبر، اب خیمے کے اندر حوصلے بڑھ رہے ہیں، ہمتیں بڑھ رہی ہیں، طاقتیں بڑھ رہی ہیں، اب حوصلے بلند ہوتے جا رہے ہیں. جیسے ہی حضرت عباس نے اتنا کہا، دیگر بھائی آئے قریب حسین کے، اور آنے کے بعد میں عرض کیا، کہا حسین ہم اس حال میں چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے. اب اگر ہماری جانیں جانی ہے تو آپ کے نام پر فدا ہوگی، اگر ہمیں سر کٹانے ہیں تو آپ کے نام پہ کٹائیں گے، اگر ہمیں گردنیں کٹانی ہے تو آپ کے نام پہ کٹائیں گے. لیکن ایسے بیابان علاقے میں جہاں ہمارا کوئی حامی و ناصر نظر نہیں آتا ہے، جہاں ہمارا خاندان نظر نہیں آتا ہے، جہاں ہماری مدد کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا ہے، اس کٹیل میدان میں ہم آپ کو چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے. جیسے یہ بھانجوں نے، بھتیجوں نے، بھائیوں نے اتنی باتیں امام حسین کی بارگاہ میں عرض کی ہے. اب ذرا توجہ دیجئے گا. حضرت مسلم بن اوسجا جو کہ کوفہ کی مسجد میں جلوہ گر تھے، اور جس جاسوس نے آ کر کے حضرت مسلم بن اوسجا سے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تحقیق کی تھی، جاسوسی کی تھی، یہ حضرت مسلم بن اوسجا ہے. یہ بھی آنے کے بعد میں کہنے لگے حسین ہمیں اپنی جان پیاری نہیں ہے، ہمیں تو آپ کی جان پیاری ہے، جیسے ہو سکے گا ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اور جب تک ہماری جان میں جان ہے آپ کی حفاظت میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں آئے گی. بزرگی کی حالت ہے اور بزرگی کی حالت میں عرض کر رہے ہیں حسین یہ جان آپ کے نانا کا صدقہ ہے. ارے یہ ایک جان کیا ہے، اگر کوئی مجھے مقتل میں لا کر کے قتل کرے، قتل کرنے والا پھر زندہ کرے، اور زندہ کرنے کے بعد میں پھر سے مجھے قتل کر دے، پھر زندہ کر دے، یہاں تک کہ اس کے بعد مجھے زندہ جلا دے، اور جلانے کے بعد میں میرے بدن کی راکھ کو ہوا میں اڑا دے. حضرت مسلم بن اوسجا کہتے ہیں اگر ایسا میرے ساتھ میں 70 مرتبہ ہو تو میں اپنے جسم کی راکھ کو، خاک کو ہوا میں اڑانا پسند کروں گا، مگر آپ کا ہاتھ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، عظمت امام حسین، فیضان امام حسین، پیغام امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بزرگ ہے حضرت مسلم بن اوسجا. جذبات دیکھیں، جذبات تو دیکھیں، کیا کہتے ہیں کہ میں قتل کیا جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ، اور
پھر زندہ کرنے کے بعد میں زندہ ہی جلا دیا جاؤں اور پھر میری خاک کو ہوا میں اڑا